ساری عبادتیں ظنی القبول ہیں. کیا؟ یعنی اللہ چاہے ہماری نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادتیں جو بھی ہم کریں، صدقہ، خیرات، اللہ چاہے قبول فرما لے، چاہے قبول نہ فرمائے. پابندی نہیں، اللہ پر کوئی پابندی نہیں ہوتی. ظنی القبول کا معنی یہ ہے کہ وہ ممکن ہے قبول ہو جائیں اور ممکن ہے قبول. ہماری ساری عبادتوں میں گارنٹی نہیں ہے. آپ نماز پڑھیں تو آپ گارنٹی، کوئی ہے جو گارنٹی دے کہ میری نماز رد نہیں ہو سکتی؟ کوئی ہے جو روزے کی گارنٹی دے، حج کی گارنٹی دے، زکوٰۃ کی گارنٹی؟ کسی عمل پر گارنٹی نہیں. ہر عبادت، ہر عمل ظنی القبول ہے. مولا چاہے قبول فرما لے، مالک چاہے قبول نہ فرمائے. مگر درود و سلام ایک وہ عبادت ہے جو قطعی القبول ہے، جس میں رد ہونے کا امکان ہی نہیں. جو شخص درود و سلام پڑھے گا، ادھر زبان سے درود و سلام نکلا، ادھر خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. یہ کبھی رد ہوتا ہی نہیں. یہ قطعی القبول ہے. ہر عبادت ظنی القبول. ہر عبادت یعنی ممکن ہے قبول ہو جائے، ممکن ہے قبول نہ ہو. مگر درود و سلام وہ عبادت ہے قبول نہ ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ جب آپ نے درود پڑھا، یہ سلام پڑھا، تو کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، سلام بھیج، برکتیں بھیج، رحمتیں بھیج. یہ ہے درود. تو جب آپ نے یہ کہا، اب ذرا توجہ سے سمجھ، جب آپ نے یہ عرض کیا مولا حضور پر درود، سلام اور برکتیں بھیج، تو اس کے رد ہونے کا امکان ہے؟ خود فیصلہ کر لو. آپ سب مفتی بن گئے اس مسئلے میں. اس ایک مسئلے میں آپ سب کو مفتی بنا دیا. رد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے جواب آئے کہ میں نہیں بھیجتا درود. پھر سنیے درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد. یا سلام کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، آپ پر صلاۃ ہو، درود ہو، سلام ہو. یہ ہے درود و سلام. اب ہم دونوں پہلو لے لیتے ہیں نا. رد ہونے کا امکان کیا ہے؟ کہ جواب آئے بندے تو نے جو کہا کہ نبی پر درود و سلام ہو، میں نہیں بھیجتا. یہ نبی پر درود و سلام نہیں کرتے. کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ امکان؟ نہیں. کیوں؟ کہ وہ تو اعلان کر چکا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرنے والے کہ میرے نبی کی بارگاہ پر سلام اور درود بھیج، اور نبی کی بارگاہ پر درود و سلام کا ہدیہ بھیجنے والے بندے، رب کا جواب آتا ہے تو آج کہہ رہا ہے کہ درود و سلام بھیج، تو پیدا بھی نہ ہوا تھا، میں تب سے بھیج رہا ہوں، اور تو نہیں ہوگا تب بھی بھیجوں گا. یہ کائنات نہ تھی، زمانہ نہ تھا، وقت نہ تھا، صلاۃ و سلام پڑھنے والے نہ تھے، التجا کرنے والے نہ تھے، کوئی نہ تھا، سننے والا نہ تھا، میں تو تب بھی بھیجتا تھا اور ہمیشہ بھیجتا رہوں گا. تو نبی پہ درود و سلام تو رب فرماتا ہے میری اپنی سنت ہے، یہ کیسے رد ہو جائے؟ تو حضور پر درود و سلام کبھی رد، بولیے کبھی رد. گناہگار سے بڑے گناہگار کے منہ سے بھی درود و سلام نکل جائے وہ رد نہیں ہوتا. بڑے سے بڑے گناہگار کے منہ سے بھی درود و سلام رد. درود و سلام رد ہوتا ہی نہیں. بات ہی ختم ہو گئی نا. بات ہی ختم ہو گئی نا. رد ہوتا ہی نہیں. قطعی القبول ہے. تو جب قطعی القبول ہوا، اس لیے حدیث پاک میں بھی ہے اور بزرگوں نے طریقہ بتایا. باقی عبادتیں ظنی القبول ہیں. ہم دعا کرتے ہیں، دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، دعائیں راستے میں معلق لٹک بھی جاتی ہیں، معلق بھی کر دی جاتی، اوپر نہیں جاتی، روک دی جاتی. تو حدیث پاک میں ہے ذکر کی مجلس کرتے ہیں، بعض اوقات روک دی جاتی ہے مجلس سے. تو طریقہ کیا ہے کہ ہماری ہر عبادت اللہ تک توڑ جا پہنچے اور راستے میں نہ رکے. فرمایا اگر چاہو کہ تمہاری عبادتیں اور تمہاری دعائیں اور تمہارے اعمال راستے میں نہ رکیں، وہ بھی قبول ہو جائیں اور توڑ رب کی بارگاہ تک جا پہنچیں، یہ چاہتے ہو تو جو دعا کرو اور عبادت کرو اس سے پہلے بھی مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ لو، آخر میں بھی درود و سلام پڑھ لو. درود و سلام کی جرمٹ میں جو عبادت جائے گی وہ بھی قبول ہو جائے گی.